اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی بن ابی طالب عبادہ۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے 21 رمضان المبارک مناسبت شہادت وجہ اللہ لسان اللہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، آپ تمام مؤمنین و مؤمنات اور بالخصوص حضرت حجت دوران حضرت بقیت اللہ الاعظم اور خصوصاً بالخصوص حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، خداوند متعال نے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات مقدس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں۔ آپ کے سامنے ختم مرتبت کی ایک حدیث کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی یہ اشکال کرتا ہے کہ ہم تو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں نہیں ہیں، تو ہم تو ان کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتے، تو ہم اس فضیلت سے محروم ہو گئے ہیں، تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ایک اور جگہ پر رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذکر علی بن ابی طالب عبادہ، کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اگر علی بن ابی طالب کا ذکر کریں گے ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، تو اس کے جواب میں بھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حب علی بن ابی طالب عبادہ، کہ محبت علی بن ابی طالب بھی عبادت ہے۔ اگر آپ تمام عمر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی پوری زندگی عبادت میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَقْبَلَ اللَّهُ إِيمَانَ عَبْدٍ إِلَّا بِوِلَایَتِهِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محبت علی بن ابی طالب، ولایت علی بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں سے براءت کے علاوہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص 8ویں حجت خدا والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا امام، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرنے والے مومنین کا اجر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا کہ جس کا اعلان غدیر خم میں ہوا تھا، ان کی مثال ان ملائکہ سے کی ہے کہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ شخص پریشان ہو کے امام علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام سے مومن ملائکہ جیسے ہوں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے، امیر المؤمنین بھی خلیفۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام ولی اللہ تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ولی اللہ ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ مولا، جنہوں نے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کا انکار کیا ہے ان کی مثال کس جیسی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا انکار کیا ان کی مثال ابلیس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو سامعین گرامی، اتنے فضائل ہیں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کہ جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، جن کی محبت عبادت، اور کیا فضیلت علی بن ابی طالب کی کہ جن کے محبت کے علاوہ، جن کی ولایت کے علاوہ کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں۔ اور عزیزان گرامی، انہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے اول مظلوم۔ امام علیہ السلام کو کیوں اول مظلوم کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن زندہ رہے، خیموں میں موجود رہے، یا امام کے اندر جب تک کچھ جان بھی موجود تھی، تب تک کسی کی کوئی جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول زادیوں پر ہاتھ اٹھائے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں پر ماحول کچھ اور ہے۔ علی بن ابی طالب کی موجودگی میں لوگ رسول زادی کو مارتے رہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے
جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد کس طرح زندگی گزاری۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن شہر سے باہر ایک جنگل میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر گریہ کرنے کی نیت سے گیا۔ جب میں جنگل میں پہنچا مجھے وہاں پر پہلے ہی گریہ کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آواز آئی، ہائے زہرا۔ تو جہاں سے وہ آواز آئی میں اس جانب گیا، میں نے وہاں پر جا کے دیکھا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے امام علیہ السلام سے درخواست کی، یا امام آپ گھر میں کیوں گریہ نہیں کر لیتے، آپ یہاں جنگل میں کیوں تشریف لائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان تمہیں معلوم ہے میری اولاد بھی چھوٹی ہے، اگر میں گھر میں گریہ شروع کر دوں گا تو میری اولاد میرے ساتھ گریہ کرے گی، اور جب میں گریہ کروں گا تو ان کو تسلی دینے والا کون ہوگا؟ سامعین محترم، روایات کہتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقط مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ گھر میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، یا امیر المؤمنین آپ زیادہ گھر میں کیوں رہتے ہیں، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہا، میں جب باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں۔ اس صحابی نے کہا، مولا کیا ہوا، لوگ کیوں اس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں اس نے ہمارے بہت سے مردوں کو مارا ہے اور ہم نے بدلے میں اس کی زوجہ کو مارا ہے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ امیر المؤمنین کی مظلومانہ شہادت کا ہمارے 12ویں آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔